ایک اور پوائنٹ جہاں پہ ہم نے تکبر کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی، جو کہ بڑی مستند حدیث ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن متکبر آدمی جو ہے وہ جنت کی شکل نہیں دیکھے گا. ہاں جی. اور یہ جو تکبر ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. کئی لوگوں میں ہمیں اچھا کسی کو بھی نہیں لگتا اس میں ہے، جیسے ہمیں سے کسی کو منافق نہیں لگتے نا ہم خود، اس طرح ہم خود دیکھتے ہیں لوگوں میں علم کی وجہ سے آ جاتا ہے، شہرت کی وجہ سے آ جاتا ہے، پیسے کی وجہ سے آ جاتا ہے، طاقت کی وجہ سے آ جاتا ہے، دنیاوی جو بیسک چیزیں آپ کے جب ہاتھ میں ہوتی ہیں تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے، اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے اندر ہم نے، اور اس کے لیے ریمیڈی کوئی اگر ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے. پہلی بات، تکبر کا تعلق اصل میں نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق پیسے سے ہے یا دولت سے ہے یا شہرت سے ہے. اصل میں ان چیزوں کا تعلق ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہے. تکبر کا اصل جو اس کی اصل ہے وہ انسیکیورٹی ہے، ایمان سائیکولوجیکل انسیکیورٹی. انسان اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتا ہے اور اس کو اپنی انفیریورٹیز کا احساس ہے، اور وہ ان کو کور کرنے کے لیے اپنے آپ کی ایک جھوٹی تصویر پینٹ کرتا ہے. اور اس کے تکبر کے اس کے دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے اپنے بارے میں بڑھا چڑھا کر ایک تصویر اپنے لیے بھی کھینچنا اور دوسروں کے لیے بھی کھنچوانا، اور دوسری ہے کہ اپنی ویلیو کبھی نظر نہیں آئے گی جب تک کسی اور کو نہ گرا دو. یعنی میں تو کام کروں نہ کروں، میں نے اس کی بےزتی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مذاق ضرور اڑانا ہے. اور اس کا مذاق اڑانے میں چلو اس کو، کیونکہ میں اپنے کام اور اپنی صلاحیت اور اپنی اکامپلشمنٹ کی بنیاد پر اوپر تو نہ آ سکا، کم از کم جو اوپر آ گیا اس کو تو میں نے نیچے گرا دیا، تو اب مجھے ذرا اونچائی فیل ہو رہی ہے. رائٹ. یہ دو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں تکبر کی. اب اس میں آپ کو فرعون ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تکبر، اگر آپ کا ایک نارمل ریگولر آدمی، ہاں نارمل ریگولر آدمی ہے، وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی اس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے، وہ اس اپارٹمنٹ میں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ بھی فرعون بن سکتا ہے. اس کی دنیا میں کوئی حیثیت کہیں اور نہیں ہے، لیکن اس چھوٹی سی دنیا کے اندر وہ بھی ایک فرعون بنا ہوا ہے. سو تکبر کا تعلق پہلی بات ایک انسان کی اپنی انسیکیورٹی سے ہوتا ہے، ڈیزائر فار کنٹرول، کسی اور کے اوپر اپنی سلطنت قائم کرنا، ان سے اپنی مرضی کے کام نکلوانا. اور ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میری اپنی کوئی ویلیو نہیں کرتا، میری قدر نہیں کرتا. تکبر کی جو سب سے بڑی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے وہ غصہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انسان کو جب آسانی سے غصہ آ جائے اور آسانی سے وہ بھڑک جائے، یہ تکبر کی سب سے بڑی علامت ہے. اسی لیے والدین کے سامنے جو خاص اہتمام سے، اور ٹھیک ہے ان سے بہترین سلوک کرو، غصہ مت کرنا، اف تک نہ کہنا. وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ والدین کے سامنے اپنے آپ کو اگر تم نے بڑھا چڑھانے کی کوشش کی تو اس سے بڑا جرم تمہارے سامنے کوئی نہیں ہو سکتا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. پھر یہ انسیکیورٹی والی میں نے بات کی نا، یہ اصل میں نے قرآن سے سیکھی، سائیکالوجی سے نہیں. اخذته العزة بالاثم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس کی کوئی تنقید کی جاتی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے خدا کا خوف کر، بھڑک، تو اس کو اپنی غلط عزت کا احساس پکڑ سا لیتا ہے، اور وہ پھر ایک گناہ گاری انداز میں اس کا جواب، اخذته العزة بالاثم، یعنی کسی نے مجھے کہہ کیسے دیا. اصل جو تکبر ہے وہ ایک طرف تو اپنی اس کو ہم سمپلی پرائڈ کہہ دیتے ہیں. It's the inability to take criticism. Inability to take credit. آپ نے بہت اچھا لفظ یوز کیا یہاں، غلط عزت، اس کو انگلش میں فالس پرائڈ کہتے ہیں. بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اس کے ساتھ آیا، اور وہ آدمی جو ہے پھر فلیئر اپ ہو جاتا ہے. آپ کو اس کی کوئی حیثیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مجھے لوگ آ کر، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، بہت لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. نفرت کرتے ہیں؟ او یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا ہر رنگ کے پھولوں سے بنی ہوئی ہے. وہ خواہ مخواہی جو آگے نا، تو کون میں خواہ مخواہ، اور آگے آپ کی نا ساتھ سختی شروع کر آ کے. میں نے ایک دفعہ خطبہ دیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شکاگو میں نے خطبہ دیا تھا. ایک صاحب آئے، ہاتھ پکڑا، ہاتھ ملانے کے لیے، باقی سب سلام کر رہے تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، زور سے دبایا اور پھر کھینچا اپنی طرف اور کہا تم منافق ہو اور I'll see you in hell. Okay, so he was confirmed actually that he was going to be. Yeah, so then I looked at him like, why do you want to see me? Just enjoy it alone. So تکبر کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جو میں نے سوچا آپ کی آڈینس سے شیئر کر لوں. قرآن کی جو منفرد تعبیرات ہیں ان میں سے سب سے میرے نزدیک جو جامع تعبیر ہے، the most comprehensive expression of arrogance، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اس کے دو معنی اس آیت کے.
پہلا یہ ہے کہ جس نے اس جرم کا سب سے بڑا حصہ اپنے ذمہ لیا اس کے لیے ایک عظیم عذاب ہے. میں آپ کو جرم کے بارے میں بتاتا ہوں, کون سا جرم ہے وہ بعد میں بات کریں گے. اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ہے, تولا کبرہ, جس نے اپنی انا کو, اپنے کبر کو اپنا دوست بنا لیا. یہ کون انسان ہے جس نے اپنی انا کو, اپنے تکبر کو اپنا دوست بنا لیا, اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. اس آیت کا تعلق عبداللہ بن ابی سے ہے جو منافقوں کا لیڈر تھا, اور اس نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اسکینڈل شروع کیا. بہتان عظیم جسے کہتے ہیں. ان بہتان کی آیات میں یہ آیت ہے جس میں اس نے اپنی پرائڈ کو, اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی تھی, اس نے اپنے تکبر کے بارے میں اپنی بڑائی تو نہیں بیان کی تھی, اپنی عظمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. اس نے تو صرف یہ آگ جلائی تھی کہ کچھ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو قرآن نے اس طرح ایکسپریس کیوں کیا کہ اس نے اپنی پرائڈ کی ہے, اپنی پرائڈ کو, اپنے کبر کو اپنا دوست بنایا ہے. قرآن کے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی عزت آگے نہیں بڑھاتے, لیکن ان کو صرف ان کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کسی اور کی بےزتی کرنا, اور جتنی وہ بےزتی کر سکتے ہیں, جتنا کسی اور کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر سکتے ہیں, گھٹیا بات کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ کو بڑھ چڑھ کر بات بھی نہیں کریں گے. جہاں تک آثار اور نصوص ملتے ہیں, ہمیں ٹیکسٹ ملتے ہیں, اس نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی, اس نے بس ایک فقرہ چھوڑ دیا تھا, وہ ایک بم کی طرح ہے, وہ پھٹا اور پھر آگے بات چلنی شروع ہو گئی. فتنہ پھیلانا. لوگ جب کسی اور کی عزت کے بارے میں, اس کی پرسنل لائف کے بارے میں, اس کے ذاتی معاملات کے بارے میں ایسے کوئی کامنٹ چھوڑ دیتے ہیں, this is actually them befriending their own pride. بالکل ٹھیک. This is the ultimate case of pride in Quran. اور اس کی سخت سزا ہے. اس کی سخت سزا. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.